ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کامیابی کے 40 اصول۔ اس ضمن میں جو 11واں اصول ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کام میں دلچسپی لیں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے اس کو مجبوری سمجھ کر کرنا، بس ٹھیک ہے یار کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، جیسے تیسے کر کے دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے اس کو کرنا، اس میں انٹرسٹ انسان کی ہے یا نہیں ہے، بہرحال اس کو کرنا ہے۔ ایک ہے مجبوری کے مارے کرنا، لگے بندے انداز کے اندر کرنا، ایک روٹین سمجھ کر، ایک عادت سمجھ کر کرنا۔ اور دوسرا ہے اس کام کے اندر انسان کی دلچسپی ہو، اس کو توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ کرنا۔ دونوں صورتوں کے اندر کام تو جیسے تیسے کر کے ہو ہی جاتا ہے، مگر دونوں صورتوں میں فرق بہت زیادہ ہے۔ جب آپ مجبوری کے طور پر ایک کام کو کرتے ہیں یا روٹین کے طور پر کرتے ہیں، عادت کے ذریعے طور پر کرتے ہیں، بے دلی کے ساتھ کرتے ہیں، عدم توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، اس کام کے اندر کوئی اتنی کوالٹی اور معیار پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور جب آپ کسی کام کو ذوق اور شوق کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کام کے اندر ایک معیار آ جاتا ہے اور وہ اعلیٰ درجے کے اندر پایا ہے، تکمیل تک پہنچتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر شخص کامیابی کی بلند ترین منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہونے والے لوگ بہت کم ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایوریج درجے کی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو اپنے کام کے ساتھ کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے، چنانچہ وہ بے دلی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے اس طرح جو کام کیا جائے گا اس کے اندر کوئی بہت زیادہ کوالٹی کا، معیار کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب کام بندے کا معیاری نہیں ہوگا، اس کی کارکردگی معیاری نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں اس کو نتائج کیسے معیاری مل سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ الفاظ اور معنی ایک سے ہی ہوتے ہیں۔ اذان پوری دنیا کے اندر جہاں بھی دی جاتی ہے ایک سے ہی الفاظ ہیں نا، جو الفاظ شرع نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں الفاظ بھی وہی ہیں، معنی بھی وہی ہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ ملا سے مراد کیا ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ ہے۔ ملا عام طور پر مولوی کو کہا جاتا ہے، اور مولوی سارے کوئی ایسے نہیں ہیں کہ وہ معاذ اللہ کوئی ایسا ان کو سمجھا جائے گھٹیا تصور، ان کی وجہ سے ہی دین کا ایک بھرم بھی قائم ہے۔ ملا سے مراد بطور خاص وہ مائنڈ سیٹ وہ لیتے ہیں کہ جہاں دین کو جسٹ ایک کاروبار کا ذریعہ بنایا گیا ہو، جسٹ ایک عادت کے طور پر بنایا گیا ہو، اور جسٹ ایک روزی روٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو بنایا گیا ہو۔ علامہ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جب اذان دے گا تو اس اذان کے اندر اس کے دل کی دھڑکنیں نہیں شامل ہوں گی، بس ٹھیک ہے گلے گلے سے الفاظ نکال رہا ہے، دل پتہ نہیں کہاں ہے اس کا پہنچا ہوا۔ مگر جب ایک مجاہد میدان جنگ کے اندر اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کے اندر اس کے پورے وجود کا جو انگ ہے وہ شامل ہوتا ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں شامل ہوتی ہیں، اس کا ذوق اور شوق شامل ہوتا ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں دونوں چیزیں فرق ڈال دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اللہ تعالیٰ سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تیری ذات کا شوق شامل نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ یہی قیام، یہی سجود، یعنی جو حجابوں کو اٹھانے والے ہیں، بندے کو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے مزید دور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور کامیابی کی کسی بلند منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کی دلچسپی ہو، اس کے اندر آپ کا ذوق ہو، اس کے اندر آپ کا شوق ہو۔ جتنا زیادہ کام کے اندر ذوق ہوگا، شوق ہوگا، دلچسپی ہوگی، کسی ادنا سے ادنا کام کو بھی جب انسان ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی کوالٹی بڑی بہترین ہو جاتی ہے، اور جب کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے تو اس پر نتائج بھی اچھے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی بڑے درجے کا نصب العین ہو، اور وہ نصب العین بھی ایسا ہو جو ہماری اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہو، یعنی قدرت نے جو پوٹینشل ہمارے اندر رکھا ہوا ہے اس پوٹینشل کے مطابق، جو جوہر ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، جو یونیک صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں، ان کے مطابق ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی بڑا نصب العین آ جاتا ہے
تو پھر ہمارے لیے اپنے کام کو جو ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ سر انجام دینا بہت آسان ہو جاتا۔ ممتاز مفتی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی عیاشی یہ ہے کہ انسان کا پیشن اور پروفیشن ایک ہو جائے۔ جب پیشن اور پروفیشن ایک ہو جاتا ہے تو پھر انسان بڑی تیزی کے ساتھ کامیابی کی شاہراہ پر آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔